مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سلام رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہمارا بہت ہی دلچسپ، بہت منفرد، اور آج کی مہمان شخصیت بھی بہت ہی قابل احترام شخصیت اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک بڑی محبوب شخصیت ہے۔ ان کا تعارف تو میں کراتا ہوں پہلے، لیکن اس سے پہلے آج کل جو وبا پچھلے گزشتہ کو 1.5 سالوں سے پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا کے انسان اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ وبا کورونا کے نام سے، کووڈ-19 کے نام سے پوری دنیا میں پھیلی، اور پوری دنیا کی انسانیت اس کا شکار نظر آتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں اموات اس وبا کی وجہ سے ہو چکی ہیں۔ وبائیں کیوں آتی ہیں؟ وبائیں کیا کچھ زمین پر اللہ کا عذاب ہے، کوئی فتنے اور فساد کی صورت ہے؟ اور ہم یہ سنتے آئے ہیں، یقیناً اس پر ہمارا کامل ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس وبا میں، اس بیماری میں تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ کیا ہم اسے کچھ سمجھ پائے ہیں، کچھ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی وبا پھیلی، کسی حد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ٹیکل کرنے کا، اس سے نمٹنے کا کیا انداز اپنایا، کیا ہمیں طریقہ سکھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں اس تعلق سے کیا سنت ملتی ہے۔ پھر یہ بہت دلچسپ پہلو ہوگا ہماری گفتگو کا کہ یہ یقیناً انسانیت کے لیے ایک نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، انسان کی صحت کے لیے بھی، اور پھر اس کا اثر تمام اقوام کی معاشی صورتحال پر بہت شدت سے پڑ رہا ہے۔ کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اگر اللہ رب العزت کی کوئی اس پہ حکمت ہے، یہ عذاب ہے، آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں ہر آزمائش کے پیچھے کوئی اخروی فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی اخروی فائدہ موجود ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور بہت دلچسپ پہلو ہوگا آج کی اس گفتگو کا، کہ جو یقیناً یہ پچھلے گزشتہ 1.5 سالوں سے اس انداز سے ڈسکس نہیں ہوگا۔ پھر اس وبا کو ہم اسلامی لائحہ عمل سے کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اور آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں، آپ کی ہم سب کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت۔ آپ رہتے تو ہندوستان میں ہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کے قلوب میں بستے ہیں، دلوں میں بستے ہیں۔ گزشتہ ہماری سلام رمضان ٹرانسمیشن کی بھی آپ زینت رہے، اور پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں آپ کی گفتگو کو بہت پسند کیا گیا۔ حضور قبلہ تاج العلماء حضرت علامہ پیر سید نورانی میاں صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں قبلہ؟ بس اللہ کا فضل و احسان ہے، بخیر و عافیت ہوں۔ ملک کے حالات تو آپ بھی خبریں سن رہے ہوں گے، بڑے ناگفتہ ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو، تمام عالم انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اور قبلہ آپ بھی دعا فرمائیے اور احتیاط کیجئے، آپ بھی، اور قبلہ ہاشمی میاں ہم سب کا اثاثہ ہیں، بے شک بے اور شک۔ بہت تشویش رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کا سایہ بھی سلامت رہے، اور ہندوستان کے بالخصوص تمہارے سارے مسلمان بھائی اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ قبلہ آغاز میں آج کا ٹاپک بہت منفرد اور بہت نازک ہے۔ وبا آتی کیوں ہے؟ جی، وبائیں کیوں آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं अपने हरदिल अजीज़ दोस्त, अपने इंतहाई करम फरमा बिरादर गिरामी और मेरे आज के मेज़बान मुकर्रम साहबज़ादा तस्लीम अहमद साबरी साहब का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने अपने इस खूबसूरत तरीन प्रोग्राम के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी मुझे चुना, मेरा इंतखाब किया। अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और जितने भी नाज़रीन और सामीन दूर दराज से और बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया के लोग और हमारे बरतानिया के लोग जो ये आज की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन देख रहे हैं, सबकी बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन ये एक इंतहाई हसास टॉपिक है और लास्ट ईयर मैंने अपने पर्सनल जो मैं अपने पेश पे आता था तो मैंने कुछ गोशों पर मुख्तलिफ जिहाद से गुफ्तगू की थी, लेकिन आज जब आपकी तरफ से ये दावत आई और ये मजमून चुना गया तो मैंने फ़ौरन लब्बैक कहा और मैंने चाहा कि वो बातें जो अक्सर तकरीरों में रह जाती हैं, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में रह जाती हैं, लाइव ट्रांसमिशंस में रह जाती हैं, उस पर एक सैर हासिल गुफ्तगू यहाँ की जाए। देखें, इस सिलसिले में क्योंकि सवाल आपका ये है कि वबाएँ क्यों आती हैं, मैं सबसे पहले रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू करूँगा जिसने अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि बचो उस सज़ा से, उस अज़ाब से, उस गुनाह से जिसकी सज़ा हम सिर्फ जुल्म करने वालों को ही नहीं देंगे, और बेशक याद रखो कि अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है, वो बहुत सख्त जो है वो बदला लेने वाला है। अगर आप गौर करें तो इस आयत में साफ इशारा है कि आटे के साथ जैसे घुन पिसती है, ऐसे ही जब कभी वबाएं और ये बलाएं और ये मुसीबतें अजाब बन के जब हम पे नाजिल होती हैं तो जहाँ अल्लाह की वहदानियत के मुनकरीन इसके शिकार होते हैं, वहीं उसके वहदानियत के कायलीन भी उसके कहीं ना कहीं शिकार होते हैं, क्योंकि ये पूरी आलम इंसानियत के लिए तबाहकुन पैगाम लेके आती है। अल्लाह पाक यही फरमा रहा है कि वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। गोया रब ताला का इरशाद है कि हम सिर्फ जुल्म करने वालों से बदला नहीं लेंगे, बल्कि इस चपेट में, इस वबा की चपेट में वो लोग भी आएंगे जो कहीं ना कहीं इस दुनिया का हिस्सा है, जो यहाँ बसते हैं, इस नीले आसमान के नीचे रहते हैं, इस ज़मीन पे चलते हैं। याद रखिएगा कि तमाम, बल्कि अक्सर मुफस्सिरीन का, जमहूर मुफस्सिरीन का इस आयत के हवाले से यही बयान है कि इससे मुराद वो वबाएँ हैं जो कभी ताउन की शक्ल में, कभी स्पेनिश फ्लू जो आया था 100 साल पहले उसकी शक्ल में, कभी प्लेग की शक्ल में, मुख्तलिफ अशकाल में, कभी स्वाइन फ्लू की शक्ल में, कभी ये क्या नाम है चिकनगुनिया की शक्ल में, कभी ये किसी शक्ल में आता रहता है, और इस बार ये इंतहाई भयानक शक्ल में कोविड-19 की शक्ल में आया है। सवाल का जवाब देते देते मुझे एक मेरे ज़हन में मैं ये गुजारिश कर रहा था, मैं यूं फिर इसको कहा जाएगा, मैं आपसे इस्लाह लेना चाहता हूँ। जी फरमाएं। अगर मैं यूं कहूँ कि ये जुमला, ये जो वबा है, ये ना अजाब है ना आजमाइश है, बल्कि कुछ के लिए ये अजाब, कुछ के लिए आजमाइश है, इसको यूं कहा जाएगा या अजाब कहा जाएगा या आजमाइश कहा जाएगा? देखिए, ये भी बड़ा अहम सवाल है और अच्छा हुआ कि आपने इस गोशे की तरफ रुख किया। अजाब की तारीख़ तो हम जानते हैं। अजाब वो है जो पिछली उम्मतों पर अपने नबियों के दिए हुए पैगाम के इनकार की शक्ल में अल्लाह की बारगाह से नाजिल हुई। अगर तारीख़ आप देखें तो कौम नूह पर जो है तूफ़ान की शक्ल में अजाब आया, कौम लूत पर
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، ایسی آگ کی بارش ہوئی کہ پوری زمین سیاہ ہو گئی. اس شکل میں عذاب آیا. اصحاب الاخدود پہ عذاب آیا، اصحاب الایکا پہ عذاب آیا، قوم عاد و سمود پر تو، بلکہ قوم سمود پہ تو ایسا طوفانی عذاب آیا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال وأيام حسوما فطر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. پوری سورہ آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا عذاب اس قوم سمود پر کہ جو پہاڑوں کے اندر مکان بنا لیتے تھے، اللہ نے یہ قدرت ان کو عطا کی تھی. وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ان کے بارے میں قرآن پاک میں آیا. لیکن کیا ہوا جب حضرت صالح علیہ السلام کی توہین انہوں نے کی، جب ان کے بتائے ہوئے ارشادات کا انکار انہوں نے کیا، تو اللہ نے ان پر 7 رات اور 7 دن تک ایسی آندھی مسلط کی کہ زمین و آسمان ان کے لیے ایک کر دیا گیا، اور وہ اس طرح سے گرتے تھے پہاڑوں سے جیسے کھجور کے پیڑ سے اس کے درخت سے جو ہے وہ چھالیں ٹپکتی ہیں. تو عذاب کی تاریخ چلی آ رہی ہے. لیکن یہ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم میمنت لزوم کا صدقہ ہے کہ جب آپ نے اپنی رحمت للعالمینی کی چادر پھیلائی اور لباس بشری میں آپ کی نبوت کا سورج مکے کے آسمان پہ طلوع ہوا، تو عذاب جو ہے وہ جو جہری شکل میں آتا تھا، جو کھل کے آتا تھا، وہ کھل کے آنا بند ہو گیا. اب عذاب جو ہے وہ اسباب سے مسبب ہونے لگے. اب عذاب کی ہیئت جو ہے، اس کی شکل جو ہے وہ بدل گئی. اب اس نے وباؤں کی صورت اختیار کر لی، اور ان وباؤں کا حال یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بحر و بر میں فتن و فساد برپا ہو گئے ان وجوہات سے جو انہوں نے کیے، اور ہم نے ان کو یہ مزہ چکھایا تاکہ وہ ان کو پتہ چلے اپنی کرتوتوں کا، اور یہ جان کر وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. تو یہ ساری آزمائشیں ہیں. تو اگر آپ نے جو فرمایا وہ بالکل درست ہے کہ یہ جو وبائیں ہیں، اور بالخصوص یہ جو کووڈ-19 کی عالمگیر وبا ہے، یہ اگر منکرین خدا کے لیے عذاب الہی ہے، تو جو سرکردہ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ گمراہ ہیں، یا کسی وجہ سے اپنے مشن سے بھٹکے ہوئے ہیں، ایسے مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت ترین آزمائش بھی ہے. ٹھیک. اچھا، آپ نے قبلہ ایک اصول جو ہے وہ وضع فرما دیا آغاز میں، کہ جو جملہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس پورے پروگرام کا سرنامہ ہوگا کہ جب گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے تو وہ لوگ جو یعنی اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اصول جو ہے وہ وضع ہو گیا آج کی پروگرام کی پوری گفتگو میں. میں جو گزارش کر رہا ہوں، جو لوگ اللہ کے سے پیار کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی، اگر وہ شکار ہوئے ہیں تو کیا انہیں ہم شہید کہہ سکتے ہیں اس وبا کے نتیجے میں مرنے والوں کو؟ بالکل بالکل، وہ شہید ہیں. اور شہادت کی بہرحال کئی قسمیں ہیں. تو یہ شہادت حکمیہ کے زمرے میں ہے. اور یہ وبا ہی کیا، اگر کوئی ہارٹ اٹیک سے گزر گیا تو وہ بھی شہید ہے، طاعون کی وبا سے گزر گیا وہ بھی شہید ہے، یا کسی پر غشی طاری ہوئی اور اس ایک جھٹکا آیا، چکر آیا اور فوراً گزر گیا، وہ بھی شہید ہے. اور اس میں تو یقینی طور پہ جو اللہ کے نیک بندے اس میں ہلاک ہوتے ہیں وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں. میں یہاں ایک بات اور صاحبزادہ صاحب اسی سوال کے حوالے سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جی. میرے سامنے ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ شریف، یہ حدیث نمبر 6519 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا توجہ سے سنا جائے، اور میں تمام ویورز کی توجہ چاہوں گا کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی ہونے لگ جائے تو ان کے درمیان طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں جن بیماریوں کو اس سے پہلے لوگوں نے دیکھا نہ تھا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ کیسی پیشن گوئی ہے، یہ کیسی پیشن گوئی ہے کہ آج ہم جو چیز فیس کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کے تعلق سے ہمیں پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ اگر تم
اعلانیہ فحاشی کرو، ان تمام ممنوعات و منکرات کو اپناؤ، شراب نوشی عام کرو، زناکاری عام ہو جائے، بدگوئی عام ہو جائے، غیبت، حسد، یہ ساری چیزیں جب عام ہونے لگے، جب انسان نفس کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سخت ترین آزمائش میں، وبا کی شکل میں، اور ایسی وبائیں ان پر مسلط فرماتا ہے جن کا تصور ان کے آباء و اجداد نے کبھی اپنی زندگیوں میں نہیں کیا تھا۔ تو یہ کووڈ-19 کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس پس منظر میں ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک وبا ہے۔ نہیں قبلہ، یہ تو آپ نے جو بات فرمائی ہے یہ تو یقیناً یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، دنیا کے کس خطے میں ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ تو آپ نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا ہے، میرا خیال ہے یہ صورتحال کو بہت زیادہ واضح فرما رہا ہے اور رہنمائی فرما رہا ہے۔ بے شک، بے شک، بالکل۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے جو ہم کہتے ہیں کہ اور ہمارا اس پر کامل ایقان ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، تو اس میں کیا حکمت ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کیا حکمت پوشیدہ ہے اس وبا میں؟ جی، یہ بہت ہی حکیمانہ سوال بھی ہے، اور یقیناً فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ کسی حکیم کا کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اور اس کا بھی یقیناً کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس حوالے سے محدثین نے بھی لکھا ہے، بلکہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا ہے کہ وباؤں میں بھی کہیں نہ کہیں رحمت کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے، رحمت کا جی۔ اور اپنے بخاری شریف میں باقاعدہ کتاب الفتن میں جب اپنی اس باب الوبا یہ جب تبویب فرمائی ابواب کی، تو اس میں یہ باقاعدہ انہوں نے یہ کوٹ کیا کہ وباؤں میں بھی رحمت کا پہلو پوشیدہ رہتا ہے۔ اس حوالے سے علماء نے بھی لکھا، مفسرین نے لکھا، مگر میرے زیر نظر ایک کتاب ہے حضرت سیدنا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہ کتاب بذل الماعون فی فضل الطاعون۔ انہوں نے اس کتاب کو اسی وبا کے پس منظر میں لکھا تھا۔ ان کے زمانے میں ایک وبا آئی تھی، اور ایسی تعاونی وبا تھی کہ اس کی چپیٹ میں علاقے کا علاقہ آ گیا تھا۔ صورتحال اتنی خراب تھی کہ خود ان کے گھر میں اس وبا کا اثر آیا، ان کے جو بچے تھے وہ بھی انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، اس وبا سے جو ہے ان کی ہلاکتیں ہوئیں۔ تو آپ نے اس موقع پہ کتاب لکھی بذل الماعون فی فضل الطاعون۔ کتاب تو وبا کے عنوان پہ بڑی سیر حاصل ہے، لیکن میں نے جو بات اس میں نکالی وہ یہ کہ ایک باب اس میں انہوں نے خاص طور سے باندھا ہے، جس باب کا نام ہے وَمِن فَوَائِدِ الطَّوَاعِین، کہ وَمِن فَوَائِدِ الطَّوَاعِین، کہ طاعون کے فوائد کے بارے میں۔ تو اب وہ جس حکمت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس حکمت کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وباؤں کے نقصانات جو ہیں وہ تو ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں کہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جاں بحق لوگ ہو رہے ہیں، آئے دن خبریں آ رہی ہیں، آج اتنے یہاں جو ہے ہلاک ہوئے، اتنے وہاں ہلاک ہوئے، لیکن اس کے درپردہ جو اس میں پوشیدہ جو اس کے جو مضمرات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، وہی اللہ کی حکیمانہ شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ابن حجر عسقلانی نے 4 بڑے بڑے فائدے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ ہے پہلا فائدہ جو وبا کا ہے وہ ہے تقصیر العمل۔ تقصیر العمل یعنی دنیا سے امید کو کھو بیٹھنا، دنیاوی امید سے کنارہ کش ہونا، یہ اس وبا کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہم دراصل عالم اسباب سے دنیا میں دل زیادہ لگ جاتا ہے تو دل کا اچاٹ ہو جانا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کے بڑے پلان کرتے ہیں کہ یہ ہم اپنے فلاں بیٹے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، فلاں بیٹے کے لیے ہم یہ بنا رہے ہیں، ہم یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں فلاں وقت کے لیے، یہ ہم ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، لمبے خوابوں کی دنیا میں ہم کھوئے رہتے ہیں۔
اور مستقل ہمارا شب و روز جو ہے وہ اسی میں گزرتا رہتا ہے کہ ہم اپنے بعد والوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو امید ہے، عمل عربی میں امید کو کہتے ہیں، یہ امید جو ہم ہمیشہ دنیا سے باندھے رہتے ہیں، اس امید کو یہ وبا جو ہے وہ اسے مند کر دیتی ہے، ہلکا کر دیتی ہے، معمولی بنا دیتی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو آخرت کی امید کی طرف جو ہے وہ آپ کے توجہ کو مبذول کراتی ہے کہ دنیا کی امید سے دنیا سے جو ہے وہ دور ہو جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ، اور آخرت کی طرف توجہ دو. تم یہاں سارا پلان کرتے جاؤ گے اور وہاں کے پلان پہ تمہاری کوئی توجہ ہی نہیں ہے. تو پہلا فائدہ تو یہ ایک دم ظاہری طور پہ وبا کا آتا ہے، تقصیر العمل جسے انہوں نے کہا. دوسرا فائدہ بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ ہے تحسین العمل. تحسین العمل یعنی اپنے عمل کو بہتر بنانے کا موقع اس وبا میں ہمیں ملتا ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے سال بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن لگ گیا تھا اور سارے علماء اور مشائخ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے تھے، تو لوگوں نے آن لائن ویبینار میں آ کر کے کئی ایک پروگرام جوائن کیے جس سے امت کو بڑا فائدہ ہوا. تو وہ کام جو وہ کہیں نہ کہیں اپنے لیے کیا کرتے تھے، کہیں نہ کہیں ان کا نفس اس میں شامل تھا کہ ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں دو پیسے معاشی طور پہ بھی ہماری تقویت اس سے ہوگی، تو وہ گھروں میں بیٹھ کے خالصاً لوجہ اللہ کر رہے تھے، اپنے عمل کو سدھار رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ سننے والوں کو بھی یہ موقع فراہم ہو رہا تھا کہ وہ بھی اپنے عملوں کی اصلاح کر رہے تھے، اپنے اعمال کی. تو ہمیں وبا میں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کا بھرپور موقع ملتا ہے. اور بندہ جو ہے وہ پھر جب یہ ہلاکتوں کی خبریں سنتا ہے تو اس کا دل بالکل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں پھر جلوت سے نکل کے خلوتوں میں اپنے شب و روز کو گزارنے کو ترجیح دیتا ہے. اور ان خلوتوں میں جا کے اللہ کا ذکر کرنا، مناجات کرنا، توبہ و استغفار کرنا، اپنے گناہوں پہ پشیماں ہونا، اور ان کے ذریعے وہ اپنے اعمال کو سدھارتا ہے، بہتر کرتا ہے. اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے. سرکار نے فرمایا نعمتان مخصور فیہ ما کثیر من الناس، کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ جو ہیں نقصان اٹھاتے ہیں. اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک صحت، الصحت والفراغ، اور دوسرا ہمارا فارغ بیٹھے رہنا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اللہ. صحت، تندرستی، ہزار نعمت جو کہا جاتا ہے وہ یقیناً ساری نعمتوں پہ یہ بھاری ہے کہ بندہ تندرست رہے، لیکن یہ وہ نعمت ہے جس سے ہم کبھی نہ کبھی نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اور وہ نقصان یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو خوب اللہ 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 کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی صحت روح بصحت ہوئے اور ہم اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے تو ہمیں نہ اللہ کی یاد آ رہی ہے، نہ رسول اللہ کی یاد آ رہی ہے، نہ ولی اللہ کی یاد آ رہی ہے. تو ہم نے اس موقع کو غنیمت نہیں جانا. وبائیں ہمیں یہ موقع دے رہی ہے کہ دیکھ، جب تک تو صحت کے ساتھ ہے ان بیمار لوگوں کی طرف توجہ کر اور اللہ کا شکر ادا کر، اور اپنی اس صحت کو صحیح طور پہ صحیح عمل کے لیے بروئے کار لاؤ. اور دوسرا فراغ، یہ فارغ رہنا تمام کاموں سے، یہ بھی بڑی عظیم نعمت ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے اگر کوئی پیسہ کما رہا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے. لیکن زحمت اس نعمت میں یہ پوشیدہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کاہل ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور انتہائی ایسا لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات سے کم اور اخروی معاملات سے زیادہ لاپرواہ ہو جاتا ہے. تو یہ نعمت اور فراغ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہم کہیں نہ کہیں نقصان اٹھاتے ہیں، اور وباؤں میں ہمیں یہ موقع میسر آتا ہے کہ ہم اپنے ان فارغ وقتوں کو اللہ کی یاد میں کس طرح بسر کرتے ہیں. یہاں ایک بات میں اور صاحبزادہ صاحب کہوں گا. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں ہمیشہ لگے رہتے تھے کہ وہ جب فارغ ہوتے تھے اپنے معمولات سے تو کسی نہ کسی درویش، کسی نہ کسی فقیر کی صحبت میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے تھے. تو ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا ایک ادارہ بھی تھا، ادارے میں طلبہ بھی تھے، اور طلبہ مختلف الاذہان ہوتے ہیں. کسی ایک طالب علم نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ درویشوں، فقیروں، مستوں، ملنگوں کے درمیان آپ جاتے ہیں، اور یہ جو درویش ہے خاص طور سے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جب یہ آتا ہے تو آپ اس کے لیے زانو ادب طے کرتے ہیں، اور پھر جلوتوں سے نکل کے خلوت میں جا کے اس سے گفتگو کرتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے دو لفظوں میں اس کا جواب دیا. دو لفظوں میں فرمایا کہ میں اس لیے اس کے پیچھے رہتا ہوں کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں، جس رب کا میں بندہ ہوں، یعنی جس رب کو میں جانتا ہوں،
یہ درویش اس رب کو پہچانتا ہے. ہائے ہائے ہائے، آپ ذرا کیا غور بات، کریں. سبحان اللہ. جس رب واہ کو میں واہ، جانتا ہوں کیا یہ درویش کامل اس رب کو سبحان پہچانتا ہے، تو اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں. حضرت سیدنا سبحان اللہ. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسی تلاش میں رہا کرتے تھے. وہ تو کہتے تھے کہ الوقت سیف قاتل، وقت جو ہے وہ سب سے تیز تلوار ہے. اپنے وقت کو غنیمت جانو اور اس کا بہتر استعمال کرو. الوقت کالسیف، ایک شاعر نے، عربی شاعر نے کہا تھا ان لم تقطع فقطعت، کہ اگر تو نے اس وقت کو نہیں کاٹا تو وہ وقت تجھے کاٹ دے گا. تو وقت وہ چیز ہے کہ کچھ لوگ تو وقت گزارتے ہیں اور کچھ کو وقت گزار دیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ وقت تجھے واہ گزار واہ. دے، اپنے آپ کو نیک عمل کی طرف آمادہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرو. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من کان فی ہذہ الدنیا اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ اس سے کہیں گیا گزرا ہوگا. اس سے قطعی یہ مراد نہیں ہے کہ مادی طور پہ جن کی آنکھیں نابینا ہو گئی ہیں وہ مراد نہیں، بلکہ وہ اندھا جو حق دیکھ کر بھی حق کی طرف مائل نہیں ہو رہا، اسے حق نظر نہیں آ رہا ہے، جو ان پریشانیوں، مصیبتوں اور ان وبائی سرکمسٹانسز کو دیکھ رہا ہے، آئے دن مرنے والوں کی خبریں سن رہا ہے، پھر بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے. ایسا اندھا آدمی جو دنیا میں اندھا رہے گا، نیکیوں سے چشم پوشی کرتا ہوا اندھا رہے گا، آخرت میں بھی اٹھے گا تو اندھا ہی بن کے اٹھے گا. اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. تو تحسین العمل جو ہے یہ صاحبزادہ صاحب یہ بڑا بنیادی عمل ہے. میں بڑی تیزی سے اس سوال کو کمپلیٹ کر کے پھر آگے آؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مضمون جو ہے وہ اتنا اپنے اندر وسعتیں رکھتا ہے کہ ایک ایپیسوڈ اس کے لیے کافی نہیں ہے. تیسرا جو ہے وہ حضرت ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں الیقظۃ من الغفلہ، یعنی غفلت سے بیدار ہونا. یہ بھی اس وبا کے فوائد میں سے ایک بہت عظیم الشان فائدہ ہے. یقین جانیں ہم واقعی غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اپنے حق میں بہتر کر رہے ہیں کہ بہتر نہیں کر رہے ہیں. ہم غافل تھے، دنیا اور دنیا داری کے پیچھے دوڑ رہے تھے، دنیا ہمیں اپنے پیچھے دوڑا رہی تھی، ہم اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ سڈنلی وبا آئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، کوارنٹائن ہو گئے، اور اس وبا نے ہمیں بیدار کیا. ہم تو وی ور سلیپنگ، ہم تو سو رہے تھے. دین وبا woke us up، اس نے ہمیں جگایا کہ گیٹ اپ، بیدار ہو جاؤ. کب تک اس خواب دنیا میں سوتے رہو گے؟ تو یہ آئے دن جو ہم خبریں سنتے رہتے ہیں، اس سے ہمارا جو وہ شعور جو کہیں نہ کہیں زمین کے اندر دھسا ہوا ہے اور اتنی گہرائی میں دھسا ہوا ہے کہ ہم اسے کھود کر نکال رہے ہیں. لیکن موٹی موٹی جو لیئرز ہیں وہ ہمیں نفس کی جو لیئرز ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی نفس پر گفتگو ہوئی تو میں اس پہ گفتگو کروں گا. تو وہ اسے توڑو ان لیئرز کو. یہ ہمیں وبا نے آ کر کے آگاہ کیا کہ اب نہ توڑے تو تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور چوتھا فائدہ جو ہے، چوتھا فائدہ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھا فائدہ ہے التزود للرحلہ. سبحان اللہ، یعنی سفر آخرت کی تیاری کرنا. جب تک یہ وبا نہیں تھی، بہت سارے لوگ خواب غفلت میں تھے اور سفر آخرت سے بالکل چشم پوش تھے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے. وبا نے بتایا کہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے ہم یہ دنیا چھوڑیں گے نہیں. ہمارا ارائیول اور ڈپارچر اس دنیا میں ہماری مرضی سے نہیں ہے، تو پھر ہمارا جینا ہماری مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب سمجھداری اسی میں ہے کہ جس کی مرضی سے ہم آئے ہیں، جس کی مرضی سے ہم جائیں گے، اسی کی مرضی سے ہم جئیں. یہی پیغام تزکیہ ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. اور یہ تبھی شعور پیدا ہوگا جب ہمیں کوئی بیدار کرے، جب ہمیں کوئی بتاوے کہ اب سفر آخرت کی تیاری کرو. اور اس وبا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ وبائیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ بہت جی چکے، بہت زندگی اپنی مرضی سے گزار لی، اب تو وقت آیا ہے
کہ تو اپنی مرضی کو چھوڑ کر اس اللہ کی مرضی پہ جینا شروع کر جس کی مرضی سے تیرا چہرہ بنا ہے، جس کی مرضی سے تیری آنکھ، ناک، کان، گلا۔ جب تیرا چہرہ تیری مرضی سے نہیں بنا تو تیری زندگی تیری مرضی سے کیسے چلے گی؟ تو یہ چوتھا بہت بڑا یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اس حکمت کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں ہم پر عذاب مسلط ہوتا ہے۔ جی صحیح۔ قبلہ میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کے جو عوام کے حالات ہیں وہ کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں۔ متوسط طبقہ، غریب طبقہ زیادہ ہے۔ جب حالات وبا اس طرح پھیلی تو جو بیماری ہے اور اس بیماری کا خوف جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر، وبا کا خوف تو رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کاروبار بہت نیچے آئے اور معاشی صورتحال بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ وہ طبقہ جو غریب تھا وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ لیکن وہ ڈاکٹرز بھی جو اس کی شدت سے آگاہ ہیں کہ یہ کتنی شدید وبا ہے وہ بھی نہیں بتا سکے، حکمران بھی نہیں یہ بات بتا سکے۔ بالآخر ایک عالم دین ہی ہے، ایک صوفی ہی ہے جو یہ دعوت دے رہا ہے۔ آپ کی گفتگو سے جو اتنی پازیٹیونیس آئی ہے اور اتنی جو مثبت ایک خوشبو آئی ہے، میں تو اس سے انتہائی متاثر ہوا ہوں۔ یعنی ایک صوفی اور ایک عالم دین ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات لوگوں کو، ان کے دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ وہی بتا رہا ہے کہ اس موقع پر بھی کہ جب معاشی طور پر بھی اور صحت کے تعلق سے بھی ہم اتنے پریشان ہو جائیں، وہاں پر بھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے ہے، اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یعنی یہ جو مثبت سوچ ہے ہمارے اکثر میں نے علماء میں کم دیکھی ہے، آپ نے جو یہ مثبت سوچ دی ہے کہ اس وبا میں بھی ہم سب، آپ بھی اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں آپ بھی اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگوں سے لا تعلق ہو کر سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو اتنا مثبت سوچنے پر برانگیختہ کر رہی ہے اور آپ لوگوں کو اس موقع پر، اس پریشانی کے وقت میں بھی سوچ کو مثبت رکھنا اور رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ درس دے رہے ہیں؟ بالکل بالکل۔ یہ اگر آپ غور کریں تو جو جواب میں نے ابھی دیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا مثبت جو پہلو ہے وہ جواب کی شکل میں وہ لوگوں تک پہنچا ہے۔ لیکن میں اس میں ایک چیز یہ ایڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، نہ اس سے زیادہ اپنے بندے سے کوئی محبت کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا دعویٰ رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کبھی کسی صورت میں بیمار ہوتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرے گی، اس کی ممتا ہی اس کو اجازت نہیں دے گی کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کے سامنے بیمار ہو۔ رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ماں جس نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے اور انتہائی سخت ترین مرحلے سے گزر کے جنم دیا ہے، اس ماں کی ممتا اور اس کی محبت سے 70 گنا زیادہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ محبت عام ہے کیونکہ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ صانع ہے، ہم مصنوع ہیں، وہ بنانے والا، ہم بننے والے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عذاب، یہ وبا، کبھی وبائیں آتی ہیں، کبھی ہمیں مختلف آزمائشوں میں شکار کر لیا جاتا ہے، کبھی قتل و غارت گری جیسے فتن و فساد، یہ سب اس کی حکمت کا حصہ ہے۔ آپ حیرت کریں گے کہ حجاج بن یوسف کتنا ظالم اور سفاک انسان گزرا ہے تاریخ میں اور بنی امیہ میں۔ حجاج بن یوسف کے ظلم و تشدد کا حال یہ تھا کہ اس نے نہ جانے کتنے صحابہ اور تابعین کو اپنے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کر دیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک شخص ہم پر مسلط ہے، یہ تو وباؤں سے بھی زیادہ بدتر ہے، یہ تو سیدھا ناحق خون بہاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا کیوں؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔
ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، اکبر، ہماری سرکشی کی وجہ سے، ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہماری بے اعتنائی کی وجہ سے، ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے۔ تو جو اس کا سب سے بڑا مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تاریک ماضی کو دیکھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے گناہ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں اور موت کو یاد کریں۔ جو سب سے بڑا مثبت پہلو حضرت سیدنا امام شافعی نے بھی اس کی طرف فرمایا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ فرمایا کہ سب سے ان مصیبتوں اور آزمائش سے چھٹکارا پانے کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ کثرت تلاوت قرآن، اور دوسرا یہ کہ کثرت ذکر موت کو یاد کرو۔ ہم جب موت کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں تو ہمیں موتیں دکھائی جاتی ہیں کہ اب تو یاد کر، خبروں میں موتیں دکھائی جا رہی ہیں، اب تو یاد کر، قبرستانوں میں موتیں دکھائی جا رہی ہیں، اب تو یاد کر، ہمیں ہمارے خاندان میں موتیں دکھائی جا رہی ہیں، اب تو یاد کر۔ تو یہ ہم جتنی کثرت سے بندہ موت کو یاد کرتا رہے گا اتنی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان وباؤں سے ہمیں نجات دلائے گا، کیونکہ وبائیں آئی ہیں اسی لیے کہ ہم کثرت کے ساتھ موت کو یاد کریں اور کثرت کے ساتھ تلاوت کلام الہی کریں۔ انفارچونیٹلی ہم کہیں نہ کہیں غفلتوں کا شکار ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ مثبت پہلو کی بات چلی تو مجھے ایک قصہ یاد آیا ایک فقیر کا، جو بازار میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا خرید و فروخت کرتے ہوئے اور ہنس رہا تھا۔ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ فقیر، یہ ملنگ مست بازار میں قہقہے لگا کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور جب اسی کو قبرستان میں دیکھا گیا تو وہاں رو رہا تھا۔ تو دونوں جگہ پر بازار میں ہنس رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ بھئی ہنس کیوں رہے ہو؟ تو کہا میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ یہ حضرات کتنے غافل ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس دنیا میں یہ پہلے تھے نہیں، بعد میں اس دنیا میں رہیں گے نہیں، نہ ان کا پاسٹ اس دنیا میں، نہ ان کا فیوچر اس دنیا میں، اور یہ اپنے پریزنٹ کو، اپنے حال کو اس دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ جب ہمارا یہاں پر پاسٹ ہی نہیں ہے، جب ہمارا یہاں فیوچر ہی نہیں، تو ہم اپنے حال کو کیسے تلاش کریں؟ یہ سوچ کے وہ ہنس رہا تھا، اور ہنستے ہنستے اچانک اس کی یہ ہنسی رولائی میں بدل گئی۔ رولائی میں بدلی تو ماحول سوگوار ہو گیا۔ اس کے بعد روتا رہا، پھر اسے دیکھا گیا قبرستان میں، وہاں بھی قبر کے کنارے کھڑا ہو کے رو رہا تھا۔ تو کسی سے رہا نہیں گیا، اس نے پوچھا کہ وہ اس دن ہنسنا تو سمجھ میں آیا، مگر بازار میں رونا، آج رو کیوں رہے ہو؟ آج رو کیوں رہے ہو؟ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ قبرستان میں بھی آ کے رو رہے ہو، یعنی شہر بازار میں بھی آپ رو رہے ہو، شہر خاموشہ میں بھی آ کے آپ رو رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو کہا بازار میں اس لیے رو رہا تھا کہ بازار میں ان لوگوں سے کہتا تھا کہ اللہ کا ذکر کرو، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، نیکیاں کرو، نیک عمل کرو، اصلاح حال کرو، تو اس وقت یہ لوگ اس سے غافل تھے، اس لیے مجھے ان کی غفلت پہ رونا آتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتا تھا کہ بندوں آج اگر بندے توبہ کریں گے تو میں توبہ قبول کروں گا، توبہ کریں گے تو میں توبہ قبول کروں گا، مگر یہ توبہ کرتے نہیں تھے، اس لیے میں رو رہا تھا۔ اور قبرستان میں آ کے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ توبہ کر رہا ہے، آزمائش سے گزر رہا ہے، مگر رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب میں نہیں سنوں گا۔ تو جب رب تعالیٰ سن رہا تھا تب یہ توبہ نہیں کر رہے تھے، اور جب اس نے سننے کا دروازہ بند کر دیا تب یہ توبہ کر رہے ہیں، اس لیے میں رو رہا تھا۔ تو یہ اس کا یہی خلاصہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے اس فراغ کے ایام کو جو ہے وہ اس کو غنیمت نہیں جان رہے ہیں، اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، اس کی خوشبو، اس میں جو ایمانیات، اس میں جو روحانیت ہے اسے محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سب سے بڑا مثبت پہلو ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ وبا جو ہے وہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرانے کا ایک خوبصورت موقع فراہم کرتی ہے۔ اور کئی لوگ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ الحمدللہ نوجوانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حالات جب آتے ہیں تو ان کی تعداد مسجدوں میں بھی بڑھ جاتی ہے، گھروں میں بھی ان کے مصلے بچھنے لگتے ہیں۔ اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ان ایام کو ہمیں صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس میں تو قبلہ آپ یہ دیکھیے نا، دوسرا رمضان بھی آ گیا۔ پچھلا جو گزشتہ رمضان تھا وہ بھی اسی کیفیت میں گزرا، اور یہ پورا سال گزرا
بیچ میں کچھ حالات بہتر ہوئے، لیکن جب پھر یہ ماہ رمضان آیا ہے تو پھر اس وقت بھی یہی حالات ہیں کہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ کے وہاں ہندوستان میں وہاں بھی ہمارے سب پیار والے سب ہمارے مسلمان بھائی بستے ہیں، تو ہمیں اب وہ جڑی ہوئی ہیں، ہماری ایک ایک چیز ان سے، آپ لوگوں سے جڑی ہوئی ہے، آپ سے محبتیں ہماری جڑی ہوئی ہیں، تو بہت تشویش ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بھی حالات پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن کے اور دنیا بھر میں جہاں انسان موجود ہیں سب شکار ہیں۔ تو یہ رمضان بھی یہ آیا ہے، تو یہ بھی آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے کہ پھر وہی ماحول ہے، تو پھر وہی دعوت ہے کہ باز آ جاؤ، اب تو آ جاؤ ادھر۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا دوسری بات آخر میں بس یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں بھی طاعون ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ طاعون پھیلا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سنت مبارکہ ملتی ہے ایسی وبا کو جو اسباب کے ساتھ ٹیکل کرنے کی، کیا چیز ہمیں ملتی ہے سنت؟ اس تعلق سے الحمدللہ متفق علیہ حدیث یعنی بخاری و مسلم میں موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی چیز ہمیں بعد میں فیس کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ جو مبشر عظیم ہے، جو ہمیں خبر دینے والے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے اس سے باخبر کر دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بخاری و مسلم کی حدیث کہ جب تم کسی شہر یا کسی گاؤں یا کسی علاقے میں داخل ہو اور وہاں پر وبا ہے تو فوراً اپنے قدم کو وہاں جانے سے روک لو، وہاں مت جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں شہر میں وبا ہے وہاں مت جاؤ، فلاں شہر میں وبا ہے وہاں مت جاؤ۔ مخبر حقیقی نے اسی وقت جو ہے سبحان اللہ، اسی وقت ہمیں آگاہ فرما دیا کہ جب کسی شہر میں وبائی صورتحال ہو تو تم اپنے قدم کو وہاں مت ڈالو۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے شہر میں ہو جہاں اچانک وبا آ جائے تو پھر اس شہر سے نکلو مت۔ اگر ہم دیکھیں اس حدیث کا خلاصہ دیکھیں تو اسلام نے جو لاہ عمل دیا ہے وہ یہی دیا ہے جس پہ آج ہم عمل کر رہے ہیں، جسے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا نام دے سکتے ہیں، فزیکل ڈسٹینسنگ کا نام دے سکتے ہیں، کہ نہ تم اس شہر میں جاؤ جہاں وبا ہے، اور اگر وبائی شہر میں تم رہتے ہو تو کسی دوسرے شہر میں نکلو مت۔ اچھا، اگر یہ وبا مرض متعدی کے طور پہ ہے، بہت سارے لوگ اس موقع پہ ایک حدیث سناتے ہیں سرکار کی کہ لا عدوى ولا طیرۃ۔ جی میں یہی سوال کرنے والا تھا۔ لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور کوئی بدشگونی جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی، اور کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہاں لا عدوى سے مراد مرض کے متعدی ہونے کا، حضور نے جو منع فرمایا ہے وہ مرض کے متعدی ہونے کا۔ مثلا اگر کسی کو کووڈ-19 ہے اور اس کی صحبت میں رہ کے دوسرے کو کووڈ-19 ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنی بیماری اسے دی ہے، بلکہ اپنا وائرس اسے دیا ہے۔ وائرس جو ہے اچھا وہ موجب بیماری بنتا ہے، نہ کہ نفس بیماری۔ بیماری جو ہے وہ متعدی واقعی نہیں ہوتی، سرکار کا قول حق ہے، لیکن وائرس جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے، اور وہ وہ حکیموں کے کتابوں میں موجود ہے۔ میڈیکل سائنس بھی آج اسے پروف کر رہی ہے کہ اگر کسی وائرس زدہ انسان نے کسی کے سامنے کھانس دیا یا چھینک دیا تو اس کے دائرے میں جو بھی آئے گا وہ اس سے متاثر ہوگا۔ تو یہ جو متاثر ہونا ہے یہ اسی بنیاد پہ ہے کہ یہ وائرس کا منتقل ہونا ہے۔ ہاں، یہ وائرس کا منتقل ہونا ہے، اور اگر یہ وائرس منتقل نہ ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ نہ فرماتے۔ سرکار کی حدیث ہے کہ بیمار اونٹوں کے ساتھ صحت مند اونٹوں کو اکٹھا مت رکھو۔ ایسا کیوں فرمایا حضور نے؟ یہ اسی لیے فرمایا کہ بیمار اونٹوں کی بیماری انہیں نہیں لگے گی، بلکہ بیمار اونٹوں کا جو وائرس ہے بیماری کا، وہ وائرس جو ہے وہ اس کو کوئی بھی پک کر سکتا ہے، اس لیے صحت مند اونٹوں کو اس کے بغل میں مت رکھو۔ اب اگر صورتحال اتنی ناگفتہ بے ہو گئی ہے کہ ہم گھر کے اندر بھی کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی اس وائرس کی چپیٹ میں آ جائے تو کیا کریں؟
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف بھی ہدایت فرمائی. اچھا میں ایک یہاں گزارش اس سے پہلے کہ آپ یہ بیان کریں کہ ہم اس پہ کیا کریں اگر ہمارے گھر میں سے اللہ نہ کرے کسی کو ہو جائے تو کیا کریں، لیکن میں یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ جو مرض ہے وہ متعدی نہیں ہوتا، وہ وائرس جو ہے وہ پھیلتا ہے. ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی چند علماء نے اس طرح کا یہ بات کی ہے، یہ شور مچایا ہے. جی آپ کے یہاں ہندوستان میں بھی سمجھنے میں چند علماء ہمیں اطلاع ملی کہ وہ ان کی سمجھ میں کچھ مسئلہ ہوا اور وہ بات کو سمجھ نہیں پائے اور اس کو غلط انٹرپریٹ کیا. لیکن جو بات آپ نے فرمائی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور دل کو لگ رہی ہے. کیا وجہ ہوئی، کیوں نہیں سمجھ پائے، یہ کیوں اس طرح مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس وقت اہل مکہ اسی بات کو کہتے تھے کہ فلاں کی بیماری فلاں کو لگ جائے گی، فلاں کی بیماری فلاں کو لگ جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ یہ نہیں ہے، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگے. ٹھیک ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے ٹھیک ہے کہ کسی کی بیماری سے دوسرا متاثر ہو سکتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے ولا عدوہ میں. اور اگر نفی ہوتی تو صحت مند اونٹوں کو بیمار اونٹوں کے ساتھ رکھنے کی ممانعت آقا علیہ السلام کبھی نہ فرماتے. یہاں جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وائرس کسی انفیکٹڈ انسان کی زبان یا منہ سے نکلا اور وہ کسی نوجوان کسی ایسے آدمی کے جسم میں وہ وائرس گیا جس کا امیون سسٹم بہت اچھا ہے، اس کے اندر قوت مدافعت ہے، بیماری سے لڑنے کی طاقت ہے، اس نے کوئی ویکسین بھی نہیں لگائی ہے، لیکن وہ قدرتی طور پہ اللہ کی عطا سے اس نے اس بیماری کو جھیل لیا اور وہ وائرس گلے میں رہ کر کے ہی 3 دن میں ختم ہو گیا. تو آپ کیا کہیں گے، اس کی کیا توجیہ کریں گے؟ پتہ چلا کہ وہ بیماری نہیں گئی تھی، وہ وائرس تھا. بیماری ہوتی اور وائرس اسی کو کمزور کرتا ہے جو اس کے انفیکشن کو جو ہے برداشت نہ کر پائے. تو اسی لیے جو ہے واہ واہ بہت اچھی قبلہ مثال دی ہے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا، میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ وہ بیماری نہیں گئی، وائرس گیا. اسی وائرس جس سے گیا وہ مقابلہ نہیں کر سکا اس لیے کہ اس کی قوت مدافعت اچھی نہیں تھی، وہ مر گیا. وہ جس سے وائرس دوسرے میں گیا اس کا امیونٹی سسٹم زیادہ اچھا تھا، اس نے وائرس کا مقابلہ کر لیا اور پھر بے شک صحت مند ہو گیا. جی تو اب اگر صورتحال اتنی ناگفتہ بے ہو جائے کہ وائرس جو ہے وہ گھر میں آ گیا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو اب ایسی صورت میں کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ اسلام نے اس کی بھی طرف ہدایت فرمائی ہے. چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس حد تک جو ہے وہ وبا پھیل جائے کہ گھر میں بھی رہنا ایک دوسرے کے ساتھ ممکن نہ ہو تو فَيَمْكُثْ فِي بَيْتِهِ. آگے وہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کی طرف صاف آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اپنے گھر میں ٹھہرے، اپنے حجرے میں. اور ایک مقام پہ فرمایا فَيَمْكُثْ فِي حُجْرَتِهِ، اپنے روم میں ٹھہرے. یہیں سے قرنطینہ آیا جس کو انگلش میں لیٹن زبان میں کوارنٹائن کہا جاتا ہے. تو یہ جو آج کہا جا رہا ہے کہ کوارنٹین ہو جائیں، ہوم کوارنٹین ہو جائیں، یہ ہوم کوارنٹین کی بات آج کی جا رہی ہے، لیکن مخبر صادق نے 1450 برس پہلے فرمایا کہ اگر وبا اتنی مہلک ہو تو پھر تو آپ ہوم کوارنٹین ہو سکتے ہیں. تو یہ ہوم کوارنٹین ہونا، اپنے گھر میں اپنے آپ کو خلوت میں رکھنا، قرنطینہ میں رکھنا، یہ جو ارشادات ہیں آقا علیہ السلام کے، یہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مرض تو متعدی نہیں ہو رہا ہے لیکن اس مرض کا جو وائرس ہے اس سے تمہیں انفیکشن ہو سکتا ہے اگر تمہاری قوت مدافعت مضبوط نہیں ہے تو. صحیح. میں گزارش کروں گا قبلہ آپ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اس مرض سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرمائے. اور بالخصوص جو ہندوستان میں، پاکستان، جہاں ایک دوسرے کے کی جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ دل جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بے پناہ محبتیں ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے، اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا واحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من وباء كورونا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا مالک و مولا فضل فرمانے والے پروردگارہ، تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو اس انتہائی مہلک بیماری سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ مرحومہ کو اس وباء عظیم سے مولا نجات دلا دے، پوری عالم انسانیت کو اپنی حفاظت میں رکھ لے مولا۔ اے اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں، ہم سے بے راہ روی کے ہم شکار ہوئے ہیں، یہ ہماری کرتوتوں ہی کا نتیجہ ہے، مگر مولا تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اپنے رسول رحیم و کریم کے صدقے میں مالک و مولا تو ہم سب کو، ہمارے ملک کو، اور جتنے بھی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اس لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو مولا اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ پاک آئے دن ہم اس وبا کی خبریں سن رہے ہیں، ہلاکتوں کی خبریں سن رہے ہیں، بہت سارے ہمارے اہل سنت کے جلیل القدر علماء اس کے شکار ہوئے ہیں، مولا سب کی مغفرت فرما، اور جو لوگ سسک رہے ہیں ہاسپٹلوں میں آکسیجنز کے لیے، اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ تامہ عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہماری خطاؤں کو بخش دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا۔ اے اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا خاص فضل عظیم فرما دے مولا۔ یہ ہند و پاک تیرے اولیاء کی نگری ہے مولا، کہیں خواجہ کا کرم تو کہیں داتا کا فیض ہے مولا۔ ان بزرگان دین کے وجود کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے مولا، اور جلد سے جلد اس وبا سے ہمیں محفوظ فرما۔ مالک و مولا جو لوگ بھی یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور ہمارے صاحبزادہ صاحب کے حوالے سے یہ خوبصورت پروگرام نشر کیا جا رہا ہے مولا، سب کے جائز مقاصد کو مکمل فرما دے مولا۔ ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہے مولا انہیں شفائے کاملہ صحت عاجلہ تامہ عطا فرما دے، جن کے گھروں میں کوئی ہلاک ہو گیا ہو اس وبا سے یا کسی وجہ سے مولا، ان سب کو مولا ان کی مغفرت فرما دے، انہیں اپنی جوار رحمت میں مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اب ہم جانتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم تیری کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں، تیری کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں مولا۔ ہم بہت ناتواں ہیں، بہت خطاکار ہیں، سیاہ شعار ہیں مالک۔ ہمارے ان گندے گندے ہاتھوں کو نہ دیکھ جو تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، تو اپنے فضل کو دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ مولا، اپنی مہربانی کو دیکھ میرے پروردگارہ، ان نسبتوں کو دیکھ جن نسبتوں کا دامن ان ہاتھوں نے تھامے رکھا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ ان ایام کو ہم بہتر طریقے سے گزاریں، ایسی توفیق رفیق عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش حضور قبلہ تاج العلماء حضرت علامہ پیر سید نورانی میاں اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ جلوہ گر تھے، اور آج بہت ہی اہم اور نازک موضوع پر گفتگو ہوئی، اور بڑی شاندار، جس میں اتنے مثبت پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یقیناً مشکلات کا شکار ہیں، پریشانی کا اقوام عالم پریشانی کا شکار ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، صحت کے تعلق سے پریشانیاں ہیں۔ اللہ کریم تمام امت مسلمہ کو اس وبا سے، تمام انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت، اپنا کرم فرمائے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو سنہری بات ہوگی۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی
سنہری بات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، اور کیا کہنے، جنہیں سیف اللہ کہا گیا، اللہ کی تلوار کہا گیا، اور آپ نے بڑی فتوحات، اسلام کی فتوحات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ جنگ یرموک کا موقع تھا، حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں تھے اور جنگ زوروں پر تھی، کہیں سے تلواریں چل رہی ہیں، کہیں سے نیزے چل رہے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید نے جو امامہ مبارک یا ٹوپی مبارک جو پہن رکھی تھی وہ کہیں جنگ کے دوران گر گئی۔ آپ جنگ چھوڑ کر کہ جب تلواریں بھی چل رہی ہیں، نیزے بھی چل رہے ہیں، آپ نے ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ خالد بن ولید کیا کر رہے ہیں، جنگ اتنے زوروں پر ہے، دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، اور آپ دشمن پر حملہ کرنے کے بجائے، تلوار چلانے کے بجائے آپ ٹوپی تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھی کہ خالد کیا ہو گیا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پرواہ نہ کی اور ٹوپی تلاش کرتے رہے۔ بالآخر ٹوپی مل گئی۔ حضرت خالد بن ولید کے چہرے کی رونق دیکھنے والی تھی۔ جنگ سے جب فارغ ہوئے، فتح ہوئی، جب فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ تھی کہ آپ ایسے موقع پر کہ جب جنگ زوروں پر تھی، دشمن حملہ آور ہو رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی نیزہ چلا رہا تھا، آپ ٹوپی تلاش کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ ٹوپی کوئی عام ٹوپی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کے موقع پر اپنے سر مبارک کے بال مبارک منڈوائے تو صحابہ کرام ان بالوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے دوڑتے تھے۔ مجھے بھی ایک منہ مبارک میرے ہاتھ آ گیا تھا، وہ منہ مبارک میں نے اپنی ٹوپی میں سی لیا ہے، اور وہ اب بھی میری ٹوپی میں وہ منہ مبارک سرکار کا موجود ہے۔ اور خالد بن ولید خود تو کچھ بھی نہیں ہے، خالد بن ولید کی تمام کامیابیاں، تمام سرفرازیاں، جنگوں کی تمام فتوحات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منہ مبارک کے مرہون منت ہے کہ جو خالد بن ولید کے سر پر رہتا ہے ہر وقت اور ٹوپی میں سلا ہوا ہے۔ وہ تمام برکتیں منہ مبارک کی ہی ہیں۔ ناظرین کرام، سنہری بات اور اس سے پہلے جو آج گفتگو ہوئی، یقیناً آپ کو لطف آیا ہوگا۔ آج کی گفتگو کا بھی اپنے کامنٹ ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل اسی چینل پر اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ مرحبا مرحبا، سلام رمضان، مرحبا مرحبا، سلام رمضان۔